آپسی جھگڑے اور اختلافات، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن کو مضبوط پکڑ لے تو ظاہر سی بات ہے سارے مسلمان قرآن کو مانتے ہیں۔ جب سب کی رسی ایک ہو اور مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام ہے تو پھر آپس میں اختلاف نہیں، آپس میں جھگڑے اور فسادات نہیں۔ تو آپسی جھگڑوں کی وجہ بھی قرآن سے جڑی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر کسی قوت بھائی چارے پر زور دیا گیا۔ یہ پارے 26 سورہ حجرات کی آیت۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جب ایمان والوں میں کچھ لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَأَصْلِحُوا، آپس میں صلح کراؤ، کیونکہ یہ آپسی جھگڑے جو ہوتے ہیں یہ دین کو ختم کر دیتے ہیں، دین کو موڑ دیتے ہیں۔ بال بنانے والا سب کو موڑ دیتا ہے، بال بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپس کے اختلاف جو ہوتے ہیں، جھگڑے جو ہوتے ہیں، یہ دینداری کو بالکل ملیا میٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ جھگڑے فسادات میں انسان آ کر کے سب کچھ بھول جاتا ہے، پھر وہ سارے حربے اختیار کرتا ہے جو اس سے ہو سکتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا اس کا ایمان والا بھائی ہے، اس کے بارے میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، قرآن میں کیا ہدایات دی گئی، سب بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا جب آپس میں جھگڑے ہوں تو پھر آپس میں صلح کرانا چاہیے۔ اور صلح کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے، اس نے اس پر زیادتی کی ہے اور یہ مظلوم ہے، تو دونوں کو دبا دیا جائے اور دونوں کو برابر کر دیا جائے، ایسا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے، اس نے اس پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو پہلے اس کے ہاتھ آپ کو روکنے، اس کو انصاف دینے پر آمادہ کرنا ہے۔ اب اگر وہ انصاف دینے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو تیار کرنا ہے، اور ضرورت پڑے تو جس قدر آپ کے پاس پاور ہے اس کو استعمال کرنا ہے، تاکہ جو ظلم کرنے والا ہے دوسرے کے اوپر، یہ جو ہے انصاف دینے کو تیار ہو جائے۔ جب وہ انصاف دینے کو تیار ہو جائے تو پھر آپس میں دونوں کو بٹھا کر کے صلح کرانا، جس پر حق ہے اسے وہ حق دلوانا اور آپس میں بھائی چارہ کرانا۔ یہ اس آیت کے اندر پیغام۔ پھر آگے اللہ نے ذکر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کیونکہ سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی، فاصلحوا بین اخویکم، لہذا بھائی ہونے کا بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں صلح کرا دیا کرو۔ پھر آگے فرمایا جو چیزیں آپس میں جھگڑا پیدا کرنے میں، فساد پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی، ان کاموں سے سختی کے ساتھ روکا گیا۔ اللہ نے فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق مت بناؤ، ایک دوسرے پر ہنسو نہیں۔ عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں سامنے والے کو، وہ خاندان کے اعتبار سے کمزور ہے، معاشی اعتبار سے کمزور ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ لوگ اس کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، تو ہم اس کا مذاق بناتے ہیں۔ ایسا ہرگز مت کرنا تم آپس میں بھائی۔ آگے بڑی عجیب چیز ذکر فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق بنا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکلیں صورتیں نہیں دیکھتا، برادری خاندان نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا، اللہ صرف نیتوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہارا عمل کیسا ہے، تمہاری نیت کیسی ہے، تمہارا دل کیسا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں ایسی بات ہو
کہ وہ اللہ کو محبوب ہو، تمہارے دل کے اندر کوئی ایسا عیب، کوئی ایسی بیماری چھپی ہوئی ہو کہ تم اللہ کو ناپسند ہو، تم مذاق کیوں بنا سکتے ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں تم سے زیادہ پسندیدہ۔ اور روایات میں ہے کہ اللہ کے بہت سے نیک بندے ایسے لوگ ان کو سمجھتے نہیں، وہ کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں تو لوگ دروازہ نہیں کھولتے، وہ کوئی بات کہتے ہیں لوگ ان کی بات کو دھیان سے سنتے نہیں، دنیا داروں کی نگاہوں میں بالکل حقیر اور معمولی ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے ان کا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کو جھوٹا نہیں کرتے بلکہ ان کی قسموں کو پورا کر دیا کرتے ہیں۔ تو تمہیں کسی کے بارے میں کیا پتا، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے پاس کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ پسند ہے۔ ایک اللہ والے کا واقعہ، بادشاہ نے ان کو بلوایا، ان کی شکل و صورت زیادہ اچھی نہیں تھی، بس صورت۔ جب بادشاہ کے محل کے پاس پہنچے، دروازے کے پاس، بادشاہ بالا خانے پہ یعنی اوپر کی منزل میں تھا، اس نے دریچے سے یعنی کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا، جیسے ہی اللہ والے کی شکل پر بادشاہ کی نگاہ پڑی، بادشاہ کو ہنسی آ گئی کہ بدصورت تھے۔ تو اس نے جو اللہ والے تھے انہوں نے ایک جملہ کہا بادشاہ سے، اور اس ایک جملے کے ذریعے سے اس بادشاہ کی نگاہ کھول دی۔ کہا بتاؤ تمہیں باسن پر ہنسی آئی ہے یا کمہار پر ہنسی آئی؟ باسن جس سے کمہار برتن بناتا ہے، مطلب کہنے کا یہ تھا کہ تمہیں میرے اوپر ہنسی آ رہی ہے یا اللہ پر ہنسی آ رہی ہے؟ کیوں؟ اس میں کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے، اگر مجھ پر ہنس رہے ہو تو یہ شکل و صورت میرے اختیار کی نہیں، میں نے خود سے نہیں بنائی، اللہ نے بنائی، لہذا ہنسنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اور اگر تم اللہ پر ہنس رہے ہو تو تم سوچ سکتے ہو تمہارا انجام کیا ہے۔ تو تمہیں باسن پر ہنسی آئی یا کمہار پر ہنسی آئی؟ بادشاہ خاموش ہو گیا، اس کے دل کو ایک چوٹ لگی۔ اس لیے ہم جب کسی کا مذاق بناتے تو سوچ لینا چاہیے اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسا عمل ہو کہ اللہ کی نگاہ میں یہ محبوب ہو، تو آپ اس کا مذاق نہیں بنا سکتے۔ اسی طریقے سے آگے دوسرا حکم ذکر فرمایا جس سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کو تانا مت دیا کرو، کسی میں کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، پیٹھ پیچھے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اس کو بدنام کرنے کے لیے، یہ غیبت۔ اور اگر سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ مقصد اس کی اصلاح نہیں ہے، اس کے عیب کو دور کرنا نہیں، بلکہ مقصد اس کو تکلیف پہنچانا ہے، اس پر چونکا لگانا ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچانا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کو تانا بولتے ہیں، اور دونوں عمل ناجائز اور حرام۔ پارہ 30 میں اللہ نے ذکر فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی اور ہلاکت۔ بعض مفسرین کرام نے ذکر فرمایا کہ ویل جو لفظ ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام، کہا ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرتا ہے، مقصد اصلاح نہیں ہے، معاملے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، بس برائی کرنا ہے، یا سامنے کیا ہے تانا دینا ہے، ایسے عیب کو ذکر کرنا اس کو ٹھیس پہنچے اور اس کی اصلاح مقصد ہے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ اپنی کمی سے بات آ جائے، اپنے عیب کو دور کر لے، تو یہ تو اچھی بات کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، اس کا تو پابند بنایا گیا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے، مقصد اس کو ایذا پہنچانی ہے، اس کو تانا کہتے ہیں۔ فرمایا تانا مت دیا کر، کیونکہ تانا جب دیا جائے گا معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو تو بگاڑ پیدا ہوگا، اور تم سب آپس میں بھائی ہو، لہذا بھائی چارے کے مخالف یہ چیز۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ تم کسی دوسرے کو ایسے نام سے مت پکارا کرو جس نام سے پکارے جانے کو پسند نہیں کرتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پیدائشی طور پر اپاہج ہیں، لنگڑے ہیں، لنجے ہیں، یا کوئی عیب ہے، جسمانی عیب ہے، یا خاندانی اعتبار سے کوئی کمی بظاہر پائی جاتی، تو اب ہم جو ہے اسی نام سے اس کو پکار رہے ہیں، اس خاندان کی طرف نسبت کر کے اس کو پکار رہے ہیں، یا ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ او لنگڑے، او لنجے، یا کوئی ایسا لقب ہو جس سے پکارنا اس کو ناپسند ہو۔ فرمایا ایسا ہرگز مت کرو،
یہ سارے کام ناجائز اور حرام ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ان کو منع کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا جو حکم ہے 100% یقینی ہے، جس چیز کا حکم دے دیا گیا وہ فرض، اور جس سے روک دیا گیا وہ ناجائز اور حرام۔ نہ تانا دینا تمہارے لیے جائز ہے، حرام ہے تمہارے لیے، نہ کسی کو برے لقب سے پکارنا تمہارے لیے جائز ہے یا حرام ہے تمہارے لیے۔ پھر آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ تم ایمان والے ہو کر کے پھر تم ایسا کام کرو، یہ تو بہت بری چیز ہے کہ ایمان والے ہو کر کے پھر اللہ کی نافرمانی کرو، بھائی چارے کے خلاف تم کاموں کو انجام دو، یہ تو بہت بری چیز ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس کے بعد توبہ نہ کرے، اپنے کاموں سے باز نہ آئے، وہ مذاق بناتا رہے، تانے دیتے رہے، دوسرے کو برے لقب سے پکارتا رہے، فرمایا یہ لوگ ظالم ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم۔ پھر آگے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، معاشرے کے اندر جو جھگڑا پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان میں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ ہمارے گمان اور خیالات دوسروں کے بارے میں صحیح نہیں ہوتے۔ فرمایا اپنے آپ کو بہت سے خیالات اور گمانوں سے بچاؤ۔ کسی کے بارے میں ہم نے کچھ سوچ لیا، کسی کے بارے میں ہم کچھ سوچ لیا۔ آج ہم دیکھ لیں زیادہ تر جھگڑے جو ہے اسی بنیاد پر، بیٹا باپ سے بدگمان ہے، باپ اس کی بھلائی کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، اس کو نصیحت کر رہا ہے، بیٹا اس کو غلط سوچ رہا ہے، چھوٹا بڑے سے بدگمان ہے، بڑا چھوٹے سے بدگمان ہے، بیوی شوہر سے بدگمان ہے، شوہر بیوی سے بدگمان ہے۔ بھائی یہ بدگمانی کہتے ہیں کہ بغیر کسی ثبوت کے کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لینا، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، سنا نہیں ہے، اور ہم اپنے طور پر سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسا اس لیے کر رہا ہے۔ یہ بدگمانی ہے، یہ حرام ہے، ناجائز۔ قرآن پاک کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے حرام ہے۔ تو آج کل جو جھگڑے زیادہ تر پیدا ہوتے ہیں اسی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے مخالف احادیث کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ دوسروں کے بارے میں تم اچھا سوچا کرو۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت آپ کا طریقہ ہے کہ اپنے دل کو لوگوں کے بارے میں برا سوچنے سے پاک رکھو، دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھو۔ تو فرمایا گیا کہ دوسرے کے بارے میں غلط مت سوچا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور بھی جو چیزیں جو ہے انسان کے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں ان کو بھی آگے ذکر فرما کر کے ان سے روکا گیا ہے، وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ان گزارشات کو قبول فرمائے، آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم فرمائے، جھگڑوں کو ختم فرمائے، اور جو اسباب جھگڑے کے قریب کرنے والے، جھگڑا پیدا کرنے والے ہیں ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، بھائی بھائی کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔